مشورہ نہ کرنا، 3 طبقات سے، توجہ 3 سے کبھی بھی مشورہ نہ کرنا، لالچی سے، بزدل سے، اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکماء فی تصدیق امر بلادک صلوات علی محمد و علی حضران گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا عہد نامہ انتخاب کیا ہے، جو حضرت مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا ہے، اور یہ عہد نامہ امیر المؤمنین کا، اس کو ہم عہد نامہ کہتے ہیں جب انسان عہد کرتا ہے کسی سے، اور ہمارا عہد ہمارے مولا سے ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد جب سلام کریں تو تجدید بیعت کریں، اپنے عہد کو تجدید کریں، کہیں کہ میں صرف سلام نہیں کر رہا، ایسی ہستی کو سلام کر رہا ہوں کہ جن کی بیعت میری گردن پہ ہے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں، ہماری روحیں ان پہ قربان ہیں، ہم ہر چیز میں ان کے پابند ہیں، اور جو انہیں مردہ سمجھے تو آخر میں فرماتے ہیں ہماری زیارت کے لیے کبھی یہ سوچ کے نہ آنا کہ ہم مردہ ہیں۔ اگر یہ سوچ کے آؤ کہ میں مردہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو زیارت قبول نہیں ہوگی۔ ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے گرامی جملے کو سن لیجیے گا، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بار بار ہمیں دہراتے رہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، زندہ لاشیں ہیں، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ ہمارا عہد جو ہے مولا کائنات سے ہے، ہم مولا کی حیات کے قائل ہیں، اسی لیے ہم یہ عالی مدد کہتے ہیں۔ اللہ نے گرامی جملوں کو سن لیجیے گا، مولا کے یہ بہت گہرے جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مالک جب اپنے حکومت کے امور کو چلانا ہو اور کسی کے مشورے کی ضرورت ہو تو کس سے مشورہ لو؟ ایک پوری فہرست سے کچھ میں نے گزشتہ برس پچھلے سال میں نے پیش کر دیے تھے، وہ میں دہراؤں گا نہیں، اگر کہیں گے تو اشارتاً کہہ دوں گا۔ مولا نے مختلف طبقات بتائے ہیں، آج جو مجھے پیش کرنا ہے اس میں مولا فرماتے ہیں اکثر مدارست العلماء، اہل علم سے مسلسل مشورہ کرنا، و مناقشت الحکماء، اور حکمت اور دانائی والوں سے مشورہ کرنا۔ دو یہاں پہ مولا نے طبقے پیش کیے ہیں، اور گزشتہ برس یہاں پہ کیا کہا؟ توجہ، اہل علم سے، اہل حکمت و دانش سے مشورہ کرنا۔ گزشتہ برس میں نے پیش کیا تھا، مولا نے فرمایا 3 طبقات سے مشورہ نہ کرنا، 3 طبقات سے، توجہ 3 سے کبھی بھی مشورہ نہ کرنا، لالچی سے، بزدل سے، بخیل سے۔ مولا نے فرمایا کبھی بھی دیکھیں جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ لالچی بن جاتا ہے، زیادہ دولت ہو تو غنی کہلاتا ہے، جو اپنا ہاتھ روک لے دولت خرچ نہ کرے وہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مولا فرماتے ہیں ان سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جب بھی مشورہ دیں گے جو بزدل ہوگا وہ تمہیں بھی ڈرائے گا۔ پیغمبر اسلام پہ مشورہ لینا واجب تھا۔ اب لوگ پریشان نہ ہو جب میں آیت جلدی سے پیش کر دیتا ہوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے حبیب تمام کے تمام صحابہ سے اچھی چیزوں میں مشورہ لے لیجئے۔ عقل کل ہے پیغمبر، پھر بھی مشورہ لے رہے ہیں۔ مشورہ سب سے لیتے تھے، کرتے اپنی تھے کیونکہ آپ پہ وحی آتی تھی۔ مشورے سے سب کا پتہ چل جاتا تھا کس کا کیا مقام ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ نے گرامی سب سے مشورہ لیتے، سب سے آپ مشورہ دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں جس نے مشورہ لیا اس نے دوسرے کی بھی عقل کو استعمال کر لیا، اور جس نے مشورہ نہیں لیا اس نے اپنی بھی عقل کو ضائع کر دیا۔ تو حبیب خدا سے افضل کوئی نہیں، ان سے زیادہ دنیا کے اندر عقل والا کوئی نہیں، لیکن وہ بھی سب سے مشورہ۔ یہ جناب سلمان فارسی سے اب لوگ کیونکہ پریشان ہیں، مجھے توضیح اور وضاحت کے اندر یہ جملے پیش کرنا پڑ رہے ہیں۔ خندق، غزوہ خندق ذہنوں میں ہے نا، کہ جس میں سرور کائنات نے کہا کہ ابو سفیان کی سربراہی کے اندر سارے کفار مشرکین جتنے گروہ تھے سب کے سب جمع ہو گئے ہیں۔
नाम मैंने ले दिया, लेकिन उस वक्त तक वो कलमा नहीं पढ़ा था। तो बहरहाल अबू सुफियान ने उस पूरे के पूरे लश्कर को लीड किया कि हम मोहम्मद का कत्ल कर देंगे, जितने मानने वाले हैं सबको हम कत्ल करके आएंगे, चारों तरफ से मदीने को घेर लेंगे। लश्कर पे लश्कर तैयार होने लगे। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुझे अल्लाह ने खबर दी है लश्कर आ रहे हैं, मशवरा क्या है, कैसे मुकाबला करना है। सब ने अपने अपने हिसाब से मशवरा दिया। जनाब सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ। किसी सहाबी ने कहा फारसी ऐसे अरबी में नहीं आती, हमें कुछ समझ नहीं आती, कहता क्या है। पैगंबर ने नहीं कहा मुझे फारसी नहीं आती। चलेंगे। तो जनाब सलमान फारसी ने पैगंबर इस्लाम को अपनी फारसी ज़बान में मशवरा दिया या रसूल अल्लाह, जो पहुँच रहे हैं उन्हें सलाम है। अज़ान गिरामी जनाब सलमान सलाम, आप सब पे सलाम जो पहुँच रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा तवज्जो, जनाब सरवर कायनात ने कहा। मैं एक और जुमला पेश कर दूँ। किसी ने जनाब मौला कायनात से कहा यानी ये कौन सी ज़बान में बात कर रहा है। कूफे में कहा, मौला ने कहा ये अपनी दरी ज़बान में, अफगान का रहने वाला, अफगानिस्तान का यानी आप तो अफगानिस्तान गए नहीं, आपको इसकी ज़बान कैसे आई। मौला ने कहा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता जगह नहीं है बैठने की, जहां जगह मिले मेरे भाई मेरे बच्चे, तो सुनते रहिएगा। तो जनाब सलमान फारसी ने मशवरा दिया। देखिए मशवरे की मैं अहमियत को बता रहा हूँ। सरवर कायनात सलमान आपका मशवरा क्या है। जबकि बाज अरब सहाबा, अरबी बोलने वाले सहाबा, वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह इस फारसी की बात को क्यों सुन रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आती। तो मानो ना सहाबा को समझ नहीं आती थी, पैगंबर को समझ आती थी। पैगंबर समझ रहे हैं उनकी ज़बानों को, सबकी ज़बानों को। तवज्जो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम वो भी दूसरी ज़बानें नहीं समझते थे, पैगंबर समझते थे। ओ उम्मत के ठेकेदारों, अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे, सहाबा भी पैगंबर जैसे नहीं है। इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। गला साथ नहीं दे रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी जनाब सरवर कायनात ने फरमाया सलमान आपका मशवरा क्या है। देखिए मैंने नाम किसी का नहीं लिया है और तारीख में नाम मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं आया या मुझे नहीं पता। मुझे भी पता है और मुझे पता है आप में से भी बहुत सौ को पता है किन्होंने टोका था, किन्होंने कहा था ये फारसी है। उन्होंने मोहब्बत में नहीं कहा था, तासुब में कहा था, अरब और अजम के तासुब में हम अरबी हैं, ये फारसी है, इसे अरबी नहीं आती। पैगंबर ने नाम दे के कहा, पैगंबर ने नाम लिया था, मैं हकीर हूं नाम नहीं ले सकता। पैगंबर ने नाम दे के कहा खबरदार आज के बाद से तू इसे फारसी नहीं कहेगा। या रसूल अल्लाह है ही फारसी का सलमान मोहम्मदी है। तवज्जो फरमा, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। देखिए तासुब नहीं होना चाहिए। जब कह दिया किसी ने कि हम मानने वाले हैं रसूल खुदा के अहले बैत के, फिर हमें तासुब नहीं करना चाहिए। दुनिया में कोई किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, अगर कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में रहता हो, हमारा भाई है। जनाब सलमान फारसी दोबारा वहीं पे रोक के पेश कर रहा हूँ। सलमान क्या मशवरा है आपका। कहा या रसूल अल्लाह मैं शिराज का रहने वाला हूँ। जब वहाँ पे हमला होता था ना तो शहर के गिर्द खंदक खोद दी जाती थी, वो इतनी गहरी होती थी, उसमें आग लगा दी जाती थी, कोई पार नहीं कर पाता था। आग ना भी लगा सके इतनी लकड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि वहाँ जंगलात नहीं थे। कई इलाके सरसब्ज़ शादाब होते हैं, कई खुश्क सहरा होते हैं। का ये सहरा है, जब खंदक खोदें तो इतनी चौड़ी और इतनी गहरी हो कि ना कोई पार आ सके, ना कोई अंदर उतर सके, उतर जाए तो बाहर ना आ सके। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुझे सलमान का मशवरा पसंद आया। ग़ज़वे का नाम
نام ہی رکھا غزوہ خندق۔ اب آپ میں سے کوئی بچہ اگر یہاں پہ اعتراض کر دے تو پھر عمر ابن عبد وقت کیسے آ گیا تھا؟ پیغمبر نے حکم دیا جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، پیغمبر نے حکم دیا 10 قدم چوڑی اور 10 قدم گہری خندق کھود دو، نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکے گا اور نہ کوئی بھاگنے والا یہاں سے نہیں بھاگ، میں الفاظ بدل، یہاں سے کوئی تشریف لے جانے والا تو گرامی جناب سرور کائنات نے حکم دیا۔ دیکھیں مشورہ جناب سلمان فارسی کا، بھائی جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تب سرور کائنات نے کہا مجھے سلمان محمدی کا، مجھے میرے سلمان کا مشورہ پسند آیا۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ دستہ دستہ بنا دیا سب صحابہ کو، گروہ در گروہ، آپ 4 افراد، آپ 8 افراد، اتنا حصہ یہ آپ کے ذمہ۔ تو پھر عمر ابن عبد ود آیا کیسے؟ اور اکیلا نہیں، 2 ساتھ میں تھے، تو کتنے ہو گئے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، علی کے مقابلے میں 3 ہی آئے تھے۔ خندق مجھے نہیں پڑھنا، غزوہ پڑھنے کے لیے واقعاً پورا خون جگر لگتا ہے، مجھے غزوہ خندق کو پیش نہیں کرنا۔ میں جب پڑھتا ہوں جنگ تو پھر میں پورے طاقت سے پڑھتا ہوں، مجھے غزوہ خندق کو نہیں پڑھنا، صرف ایک سوال، ایک شبہے، ایک اشکال کا جواب دینا کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ بھئی اگر 10 قدم چوڑی خندق تھی، 10 قدم گہری تھی تو کوئی پار کیسے آیا؟ توجہ! تو اب سارے کے سارے جو مشرکین، کفار، یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے تھے ابو سفیان کی سربراہی میں۔ تو ابو سفیان سے کہا بھئی یہ اب ہم پہنچ تو گئے، اندر مسلمان ہیں، اب لڑے کیسے، جائیں کیسے؟ لشکر ہمارا زیادہ، فوج ہماری زیادہ، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ، ہم محمد کو کیسے قتل کریں، ان کے صحابہ کو کیسے ماریں؟ تو عمر ابن عبد ود نے کہا مجھے ذرا ایک راؤنڈ لگانے دو۔ مجھے نہیں پتا اسے کیسے پتا تھا کسی جگہ سے خندق کم رہی ہوگی، نہیں ہے مجمع۔ یہ جو چوڑائی ہے نا، عربی میں اسے کہتے ہیں ظرفیت۔ توجہ! تو کہا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ظرفیت کم رہ گئی ہوگی، تو مانو نہ کوئی کم ظرف تھا۔ اور ایسا تھا کہ باہر پیغام بھی پہنچا دیا تھا، گھوم پھر کے دیکھ لینا کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا آپ کو اندر آنے کا۔ فیضان گرامی اس نے بہت زیادہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ایک جگہ اسے مل کے کہا کہ نہیں یہاں سے گھوڑے کو اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ 2 افراد کو لے کے وہ آ گیا۔ اب آگے غزوہ خندق ہے، لیکن پیغمبر نے مشورہ لیا اور مشورہ مانا، اور جس کا مشورہ مانا انہیں کہہ دیا منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، میں سے نہیں ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ سلمان فارسی صرف اہل بیت سے، اہل بیت سلمان سے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا سب سے جلیل القدر سلمان کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے ہیں۔ اذان گرامی سرور کائنات نے مشورہ لیا اور مشورے کو مانا، لیکن کس کے مشورے کو مانا؟ حضرت سلمان۔ کون؟ پیغمبر اسلام مولا کائنات فرما رہے ہیں اصول یہ ہے کہ یا وہ علم والا ہو یا حکمت والا ہو۔
علم والے کے مشورے کو مانو یا حکمت والے کے مشورے کو مانو؟ عزیزان گرامی سب نے مشورے دیے تھے اپنے اپنے انداز سے. میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سرور کائنات نے فرمایا تھا 40 دن میں میں خیبر فتح کروں گا. کتنے دن میں؟ 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے, خیبر بھی مجھے نہیں پڑھنی جانا. صرف اور صرف میں مشورے بتا رہا ہوں کس کس نے کیا کیا مشورہ دیا. پیغمبر اسلام نے دوبارہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو جمع کیا. آپ سب جانتے ہیں میں سچا نبی ہوں, صادق نبی ہوں, میں نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے, کل 40واں دن ہے. کیا مشورہ ہے آپ کا؟ خیبر کل جب 39 دن میں فتح نہیں ہوا تو ایک دن میں کیسے فتح ہوگا؟ توجہ, جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مشورے دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ رات کا وقت ہے, چلتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. سرور کائنات کا بیٹھ جائیے, پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں حضرات. انہوں نے کہا یا رسول خدا 40 دن کا آپ نے وعدہ کیا تھا, 39 دن گزر گئے ہیں, بس اب میرے خیال میں چلیں. میرے السلام نے کہا نہیں بیٹھ جائیے, مجھے آپ کے مشورے کی نصیحت کی ضرورت ہے. یعنی بعض افراد کے جو اپنے دامن پہ دھبا تھا نا تشریف لے جانے کا, وہ چاہ رہے تھے پیغمبر کو بھی, لیکن معصوم کبھی داغدار نہیں ہوتا. میں اب سب کے مشورے نہیں پیش کر سکتا, سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. یا رسول اللہ ایسا کر لیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے, سب نے مشورہ دیا, بہت بہت شکریہ. اب سن لو, یہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ یہ جو 39 دن جاتے رہے, کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا. میں لغت دیکھ رہا تھا, ڈکشنری دیکھ رہا تھا, کرار کیا ہے, تو ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے. کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے, سید ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں, یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا مرد ہوگا کرار ہوگا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فرار نہیں ہوگا. پیغمبر نے کہا بتانا ضروری ہے, پچھلے والوں میں اور علی میں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. تو سب نے مشورے دیے ہیں. مشورے یہ بے انتہا اہم ہے. انسان کی اپنی اس ہستی کا, اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے مشورہ دینے سے. تو سرور کائنات نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. میں امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے, ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عجیب و غریب جملے لکھے ہیں کہ وہ ایک, وہ اور وہ ہے کون, وہ سب نے لکھا مولا علی. اور انہوں نے کہاں لکھی ہے یہ حدیث امام بخاری نے؟ باب مناقب علی ابن ابی طالب میں تو وہ حدیث لکھی ہے. اب ان سے سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے, عالم اسلام کا, ہمارے بھائیوں کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے. آپ نے حدیث لکھی وہ یعنی علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. بڑا آسان ہے سمجھنا, سبھی کو محبت تھی. لیکن آپ نے پلٹ کے پیغمبر کا جملہ لکھا, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے, ان سے نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے.
مشورہ ایسی ہستیوں سے لیجیے کہ مشورے کا ماننے کا جی کرے. اور پیغمبر اسلام نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا، مرد ہوگا فرار، مجھے خیبر کو نہیں پڑھنا ہے. اللہ نے گرامی سرور کائنات نے فرمایا. لیکن پھر ایک جملہ کہا آخر میں، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کر دے گا. اور میں بعض ترجمے دیکھ رہا تھا، انہوں نے یوں ترجمہ کیا، ہمارے بھائیوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، مجھے بہت پسند آیا. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی ہے. چلے میں آپ کی زبان میں اردو ادب کو جو شوق رکھتے ہیں ان کی زبان میں پیش کر دوں. وہ جائے گا، دیکھے گا، فتح کر لے گا. کہو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی. ایک صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے. نہیں سب نے ساتھ نہیں دی. وہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، میں جاؤں، میں لڑوں، میں جنگ کروں. کہ لیکن جس رات پیغمبر نے فرمایا نا کل میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا، وہ کہتے ہیں میں سو نہیں پا رہا تھا، میں دعائیں مانگ رہا تھا، پروردگارا کل علم مجھے مل جائے. یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد میں پیغمبر کے خیمے میں آ ہی گیا. یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے مجھے علم ملنے والا ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی مل رہا تو بتا دیجئے میں سو تو جاؤں. پیغمبر نے کہا فجر کا انتظار کرو. پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اللہ نے گرامی سرور کا ہمیشہ تمام ہستیوں سے کہا مشورہ لو، سب سے مشورے لیتے رہو. اور جناب سید الشہداء نے بھی یہی کام کیا. میں اس سے پہلے کہ کربلا پہ دوبارہ نہ ہوں، مولا فرما رہے ہیں علم اور حکمت والوں سے مشورہ لو. جس کے پاس علم ہو، یہ آج کے حکمران غور سے سنیں، علم و حکمت والوں سے مشورے لو. ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کہوں گا ضرور معذرت کے ساتھ. تو مولا امیر نے فرمایا علم اور حکمت والے سے مشورہ لو، چاپلوسوں سے نہیں. چاپلوس سمجھتے ہیں؟ یہ فارسی کا میں لفظ استعمال کر گیا، خوش آمد. تو خوش آمدی جو ہوتا ہے نا، میں جا کے لڑوں، حضور آپ سے اللہ طاقتور کون ہے؟ میرے دوست پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کسی نے کہا یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے علی خیر خواہ تھے تبھی تو مشورے دے رہے تھے. آپ مت جائیے گا، آپ مارے جائیں گے تو پیچھے حکومت کون چلائے گا؟ خدا کی قسم اگر یہ جملے اپنی کتابوں سے بھی دکھا دو تو میں مان جاؤں. الفاظ یوں نہیں لکھے، مولا نے یہ فرمایا کہ یا علی میں جنگ، بھائی اگر اتنا ہی مولا کو مانتے تو کہتے آپ نے پیغمبر کی ساری جنگیں لڑی تو چلے جائیے میری طرف سے. انہیں بھی پتا تھا نہیں جائیں گے، تو کہا یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ کہ مت جانا. کہ یا علی کیوں نہ جاؤں؟ اسلام کی ترقی ہوگی، ملک ترقی کرے گا، حدود اسلام کی جو بارڈرز ہیں بڑھ جائیں گے. آپ نے کہا فلاں شخص کو بھیج دو، نام کسی کا بھی نہیں لے سکتا، اس آدمی کو بھیج دو، خود نہ جانا. کہ یا علی میں خود کیوں نہ جاؤں؟ کہ تمہاری عادت تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. نہیں کیا نہیں علی میں بدل گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ نے فرمایا خبردار مت جانا، تمہاری بھی بدنامی ہوگی، رسول خدا کی بدنامی. دوسرے ملک میں جا رہے ہو، خبردار مت جانا، اوروں کو بھیج دو جو میدان میں ڈٹ سکے. عزیزان گرامی ایک ایک جملہ مولا کا سونے کے پانی سے لکھیے، آنکھوں سے لگائیے، 100 بار چومیے، پھر سمجھ میں آئے گا.
آج کے حکمرانوں کو یہ نصیحت ہے، مولا فرماتے ہیں علم اور حکمت والے سے مشورہ لو۔ حکومتیں ڈوبتی ہیں نادانوں اور جاہلوں سے مشورے لینے کے بعد فیصلے کرنے کے۔ بہت بڑے بڑے ملک زوال پذیر ہو گئے کہ جہاں درباروں میں چاپلوس افراد جمع تھے، جہالت اپنے زوروں پہ تھی، نادانی، بڑے بڑے حکمرانوں کو۔ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ میں یہ پڑھوں یا گھبرا گئے آپ حضرات؟ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ مغلوں کا عروج بھی دیکھ لیجئے۔ نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے مثال دے دی تو پڑھ دیتا ہوں کسی کا ایک نام لے کے۔ نام شاید سناؤ اکبر بادشاہ کا۔ آپ کو پتا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ پتا تھا؟ کچھ لوگوں کو پتا تھا۔ ان پڑھ تھا، بچہ تھا جب بادشاہ بنا، ان پڑھ تھا، نام بھی لکھنا پڑھنا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کچھ نہیں آتا۔ تو کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی مجھے قابل افراد کے مشورے کی ضرورت ہے، جو کہلاتے ہیں اکبر کے 9 رتن۔ 9 افراد سے مشورہ لیتا تھا، ان میں سے 6 شیعہ تھے۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات؟ 9 افراد، ابو الفیض فیضی، ابو الحسن فیضی، اللہ نے گرامی کے بڑے بڑے جید علماء تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ مت کرنا ہے، ایسا مت کرنا ہے، اس طرح سے کام۔ عزیزان گرامی، اکبر بادشاہ نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی۔ حکومت تم سب بتاتے ہو، کوئی یہ نہیں بتاتا مشورہ دینے والے کون تھے۔ علم و حکمت 2 اصول ہیں، ان 2 اصولوں کے بغیر حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ علم اور حکمت۔ جہاں درباروں میں بادشاہوں کے اور صدور و وزرائے اعظم صرف و صرف رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے مشیر رکھ لیں، وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ ملک وہ ترقی کرتا ہے جہاں مشورہ دینے والا علم اور دانش کا والا۔ میرے جملے کہنا گزریں گے بہت سے لوگوں کو۔ اللہ نے گرامی یہ پورا کائنات کا نظام دیکھ لیجیے۔ مولا کائنات حضرت مالک اشتر کو بڑے روشن الفاظ میں پیش کر رہے ہیں۔ شاید بہت سو کے لیے یہ تکلیف دہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آئیں ذرا میں کربلا سے ایک مثال پیش کروں۔ سید الشہداء نے صرف 72 کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ جانتے ہیں جو جو میرے ساتھ ہوگا ان پہ اللہ کا بھی سلام ہے، فرشتوں کا بھی، انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، مؤمنین کا، صالحین کا، متقین کا، سب کا سلام ہے۔ تو میں ایسے افراد لے کے جاؤں جو قیامت تک ان سب کے سلام کے مستحق ہو، اور جو جو میرے مقابلے میں ہوگا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، ملائکہ کی بھی لعنت ہوگی، انبیاء کی بھی لعنت ہوگی، متقین کی لعنت ہوگی، صالحین کی لعنت ہوگی، اور قیامت تک آنے والے تمام اچھے لوگوں کی لعنت ہوگی حسین کے دشمنوں۔ جملے بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ بارش شروع ہو چکی ہے، پتہ نہیں پورے مسائل پڑھ پاؤں۔ آپ حضرات رحمت میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر برداشت کیجیے گا۔ اللہ نے گرامی سید الشہداء نے کیا کیا؟ صالحین، جو سب سے پاک ہستیاں تھیں، ان کا انتخاب کیا۔ میرے ایک جملے پہ غور کیجیے گا، بعد میں سوچیے گا۔ شہدائے کربلا کا، میرے جوان، میرے بچے، میرے بھائی سلامت رہیں، آخری جملے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ شہدائے کربلا کا مقام اور عظمت صرف شہادت کی وجہ سے نہیں، شہادت نے انہیں 4 چاند لگائے، ان کی عظمت پہلے سے زیادہ تھی، اس لیے سید الشہداء نے کربلا لایا۔ یہ میرا جملہ اگر پہنچ جائے، عظمت ان کی بہت زیادہ تھی، یعنی شہید ہو کے کوئی باعظمت نہیں بنتا، جو باعظمت ہوتا ہے وہی شہید ہوتا ہے۔ یہ میرا جملہ پہنچ
ایزانے کے نام 6 محرم کی شب ہے، 5 محرم گزر گئی اور آج مجھے ایسے شہید کے مسائل پڑھنا ہے۔ ماحول تبدیل ہو رہا ہے، ہوائیں بھی ہیں، ایک ایسے شہید کے مسائل پڑھنا ہے جو میدان کربلا میں شبیہ پیغمبر ہے۔ میں نے شہید کا نام بھی نہیں لیا اور میرے بہت سے مومنین عزادار گریہ کرنے لگے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج حضرت علی اکبر علیہ السلام مجھے شہادت کو پیش کرنا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا پوری، شاید پڑھ بھی کوشش کروں گا، لیکن حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھنا بہت مشکل ہے۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو روکا نہیں، کیونکہ مولا جانتے ہیں جہاد واجب ہے اور ایک بیٹا امامت کا وارث ہے۔ تو جب جناب علی اکبر علیہ السلام آئے نا مولا حسین کی بارگاہ میں، بابا اجازت ہے میدان میں کارزار میں جاؤں؟ تو مولا حسین نے فرمایا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ اپنی ماں سے، پھوپھی سے اور اپنے بھائی سے اجازت لے لیجیے، ان سے ودا کر لیجیے۔ واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے 4 ہستیوں سے اجازت لی۔ مولا حسین نے ایک لحظے میں اجازت دے دی، بس بھئی ایک حدیث میں ہے جب بارش ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم شکل پیغمبر کا واسطہ ہو، بودا باندھی ہے لیکن اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آج اگر کوئی بہت پریشان حال ہے تو آج مولا حسین کو حضرت علی اکبر کا واسطہ ہے۔ بس بھئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 سے 12 منٹ۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام سب سے پہلے مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، بابا اجازت ہے، میرے لخت جگر میری اجازت ہے۔ خیموں میں اجازت کے لیے تشریف لائے، جب آئے تو سب سے پہلے مولا سجاد کی بارگاہ میں آئے۔ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے۔ مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے بیمار کر دیا تھا تاکہ امامت بچ جائے، امامت کو بچانا منظور تھا، مولا بیمار نہیں تھے، اللہ نے ایک بیماری طاری کر دی، بخار رہتا تھا تاکہ امامت بچ جائے، نہیں تو امامت ختم ہو جاتی۔ بس مولا سجاد بخار کی حالت میں ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، میرا ایک سوال ہے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے ہیں، جناب علی اکبر تشریف لائے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے۔ جیسے ہی پیشانی کو چومنا تو جناب علی اکبر کے آنسو بہنے لگے۔ مولا سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا پانی کہاں سے آ رہا ہے، خیموں میں تو پانی ہے نہیں۔ جیسے آنکھیں کھولی کہا میرے بھائی کون سے ایسے مصائب آ گئے، آپ مجھے اس طرح سے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے جملہ فرمایا، بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، 4 الفاظ استعمال کیے جناب علی اکبر علیہ السلام نے۔ اے میرے بھائی سجاد، ہمارے بابا اکیلے رہ گئے، بہت غریب ہیں، مظلوم ہیں، اور اس وقت بہت پیاسے ہیں، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں بابا پہ قربان ہونے کے لیے۔ تو جناب سید سجاد نے فرمایا علی اکبر اگر بابا مجھے اجازت دیتے میں بھی شہادت پیش کرتا۔ جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں سید سجاد میرے بھائی، بھیا آپ امامت کے وارث ہیں۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، جب جناب سید الشہداء آخری ودا کے لیے آئے تھے نا جناب سید سجاد کے پاس، تو دایاں بازو پکڑا تھا اور کچھ وصیتیں کی تھیں کہ میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے تو مجھے غریب کی پیاس کو نہ بھولے۔ تو جیسے ہی مولا سجاد نے آنکھیں کھولی تھی نا تو دیکھتے ہی پہلا سوال کیا تھا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟
مولا نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ یعنی مولا سجاد بھی جانتے ہیں عباس و علی اکبر ہوں تو مولا زخمی نہیں ہو سکتے۔ بیٹا پانی لے لیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں آج بخل نہ کیجیے۔ آج مجھے اس جوان کے مصائب کو پیش کرنا ہے کہ جب مدینے میں ایک یہودی آیا تھا نا مولا حسین سے ملنے، کہا میں نے خواب میں بہت دعائیں مانگی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی میری مراد پوری کرنے آیا ہے۔ میں نے دیکھتے ہی کہا آپ موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا داؤد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا لیکن میں تو یہودی ہوں، آپ کو مانتا نہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو کہا اللہ نے کہا اس نے بہت دعائیں مانگی ہیں، اے میرے حبیب اس کی دعا کی استجابت کر دیجئے۔ کہا کہ پھر میری دعا کیسے پوری ہوگی؟ کہا میرے شہر چلا جا، میرا نواسہ ہے، نام حسین، حسین سے مل لے۔ پوچھتا ہوا مدینے آیا، جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا کہ رک جا ابھی کچھ نہ کہنا، مولا نے خادم سے کہا ذرا علی اکبر کو بلا دو۔ جیسے جناب علی اکبر آئے، مولا نے یہودی سے کہا دیکھ تو نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا بتا میرا علی اکبر میرے نانا جیسا ہے؟ کہا بالکل شکل وہی ہے، وہ بزرگ ہے یہ جوان ہے۔ پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا یہ سارے جملے، میں شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست سے ساتھ ساتھ چلتے رہیے، جو سر جھکا کے بیٹھے وہ آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیں۔ آپ جانتے ہیں نا صبح عاشور جناب سید الشہداء نے کہا تھا علی اکبر بیٹا آج آپ اذان دیجیے، جناب علی اکبر نے کہا تھا اللہ اکبر۔ تو میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے سارے راستے مٹا کے مدینے میں ایک بہن کو بھائی کی اذان سنائی ہوگی، صغرا علی اکبر کی اذان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ بس پہ جناب علی اکبر نے مولا سجاد سے اجازت لی، پھر کس کی بارگاہ میں آئے؟ جناب زینب کبریٰ کی، پھوپھی اماں میں اجازت لینے آیا ہوں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، بی بی نے گلے لگایا، پیار کیا۔ جانتے ہیں نا جناب زینب نے پالا تھا جناب علی اکبر کو، پالنے والی ماں کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھوپھی کو بہت محبت تھی، ایک مرتبہ پیار کیا، کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لیجئے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا رتبہ زیادہ ہے اس لیے میں پہلے آپ کے پاس آیا، میں نے ساری وداعیاں حضرت علی اکبر کی۔ کیسے ودا کیا میں نہیں پڑھ رہا، بس آخری ودا ماں سے۔ جب آئے نا جناب لیلا کے پاس، آپ نے دیکھا جوان بیٹا اگر دیر سے گھر آتا ہے نا، ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا جوان بیٹا کہاں رہ گیا ہوگا۔ اور اگر جوان بیٹا کہ اماں میں مرنے کی اجازت مانگنے آیا، اماں میں شہادت کے لیے جا رہا، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ابھی تک میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوا ہے، میں حق ادا نہیں کر سکا، ابھی تک میں خود مطمئن نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اے مولا حسین آپ جیسے مصائب سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے ویسے پڑھوا لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے ماں کے پاس، اماں اجازت ہے؟ اماں میں میدان کارزار میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب لیلا دیکھ رہی صبح سے لاشیں آ رہی ہیں، ابھی جناب لیلا نے دیکھا تھا نا اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں، تو جناب لیلا کے آنسو بہنے لگے۔ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سب میری طرف دیکھیے گا، منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک جملہ کہا، علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں، بیٹا میں آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں، بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی، علی اکبر میں زندہ نہیں رہوں گی۔ یعنی منع نہیں کیا لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا میں جی نہیں سکتی۔ جناب علی اکبر نے بس ایک جملہ کہا، اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا
مرتبہ فرمانے لگے علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا آپ نے ماں کو بہت اچھا درس دیا ہے، بیٹا اجازت ہے، بس بھائی اب میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب علی اکبر ایک مرتبہ خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، یہ اہل سنت کا راوی ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس ایک شہید کربلا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیمے میں جاتے ہوئے۔ علی اکبر جب بھی باہر آنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا، پھر وہ پردہ اٹھاتے پھر پردہ گر جاتا۔ حمید کہتا میں نے خود حسین سے پوچھا، حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا حسین نے فرمایا کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں کہتی ہے بیٹا ابھی مت جاؤ، کبھی بہنیں بھیا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میرے بہت سے بھائی تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تو میں نے مسائل شروع کیا، میری سب سے درخواست ہے ذرا میرے جملوں کو غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین خیمے کے اندر گئے، علی اکبر کا بازو پکڑا اور کہا بیویوں رک جاؤ، علی اکبر کو آنے دو۔ مولا خیمے سے باہر رہا۔ آپ نے دیکھا عرب سر پہ دستار باندھتے ہیں، جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو دیکھا، سوچا ہوگا 7 برس کے سن سے علی اکبر دستار باندھ رہے ہیں۔ کبھی پھوپھیاں کہتی تھی آج میں علی اکبر کو دستار باندھوں گی، کبھی ماں کہتی آج میں دستار باندھوں گی۔ جب جناب علی اکبر جوان ہوئے بہنوں نے کہا آج میں، مولا حسین نے کبھی دستار نہیں باندھی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر آج مجھ سے دستار بندھوا لیجئے۔ جناب علی اکبر کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے۔ میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے سب میری طرف دیکھیے گا۔ جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا آپ مجھے دستار باندھ دیجئے۔ مولا نے امامہ باندھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کسی باپ سے اتنا بڑا امتحان نہ لے۔ اجرکم اللہ۔ میرا ایک بھائی وہاں بے ہوش ہو گیا، نہیں میرا بچہ، اب اگر آپ ایسے روئیں گے میں نہیں پڑھوں گا پھر، میں پڑھوں یا شہادت پڑھوں؟ مولا نے دستار باندھ دی، میرے طرف دیکھیے گا، جب دستار باندھ دی نا، جو آخری بد تھا مولا نے گردن پہ ایسے رکھا جیسے مردے کا تحت الحلق۔ مولا نے جناب علی اکبر کا بازو پکڑا، گھوڑے پہ سوار کرایا، بس ایک جملہ، اب میں نہیں پڑھ رہا، اب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کا، علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جناب علی اکبر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو چلانے لگے، جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے امام حسین تیزی سے پیچھے آ رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، مڑ کے اپنا چہرہ بابا کو دکھایا، جب دیکھا نا مولا پیچھے آ رہے ہیں، جناب علی اکبر سے رہا نہیں گیا، بس ایک جملہ کا، بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرا بوڑھا باپ میرے پیچھے چلے، بابا رک جائیے۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر اگر آپ کا جواب
سید الشہداء نے دیکھا در خیمہ پہ ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. امام ہیں، مولا جانتے ہیں میں امام ہوں، جب برچھی لگے گی برداشت کر لوں گا، لیکن زینب اور لیلا برداشت نہیں کریں. مولا نے آواز دی، لیلا خیمے میں چلی جائیے، علی اکبر کے لیے دعا کیجئے. میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جناب لیلا خیمے میں آئیں، چادر اتاری، بالوں کو بکھرایا، مصلی بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب، او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. اب سمجھ میں آیا جناب علی اکبر واپس کیوں آئے تھے؟ ماں کی دعا قبول ہوئی تھی، واپس آئے. اب میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجئے، مولا سے کیا کلام ہوا میں نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ بھی پانی کا میں نے پیا ہوتا نا، میں ان اشقیاء کو بتا دیتا علی کا پوتا ہوں. مولا حسین نے سینے سے لگایا، علی اکبر بیٹا آخری کارزار کے لیے جائیے. جناب علی اکبر نے دوبارہ تلوار کھینچی. پہلے حملے میں 180 افراد کو فنار کیا تھا، ایک مرتبہ دوبارہ حملہ کیا. عمر سعد نے آواز دی، او حسین ابن نمیر، اس خوبصورت جوان کو برچھی مار دے، قریب سے کوئی نہیں مار سکے گا، یہ بہت بہادر ہے. ایک اور بچہ بے ہوش ہو گیا، نہیں پڑھتا. بس بھائی آخری جملے اب نہیں پڑھوں گا. حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا، جیسے ہی برچھی ماری، برچھی کا پھل